أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما۔ ان آیات کا میں ترجمہ کرتا ہوں۔ آیت 15، 16، 17 اور 18 تقریباً مضمون پہ گفتگو ہو چکی ہے۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ، اور وہ عورتیں جو بے حیائی کا کام کرتی ہیں، بے حیائی سے مرد زنا کا ارتکاب کرتی ہیں، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، پس گواہ بنا لو ان پر 4 اپنوں میں سے یعنی مسلمان، فإن شہدوا، پس اگر وہ 4 گواہ گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ، پس روکو ان عورتوں کو، فی البیوت، گھروں میں، حتیٰ یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت اٹھا لے ان کو، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے۔ جب سورہ نور کی آیتیں نازل ہو گئی اور حد مقرر ہو گئی کہ غیر شادی شدہ مرد عورت گناہ کا ارتکاب کرے کیا سزا ہوگی، اور شادی شدہ مرد اور عورت زنا کا ارتکاب کرے کیا سزا ہوگی، تو یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ واللذان یأتیانها منکم فآذوہما، اور وہ دو جو کرتے ہیں بے حیائی تم میں سے، فآذوہما، پس ان دونوں کو تکلیف دو۔ یہاں پر ایک تفسیر یہ ہے کہ مرد عورت، وہاں تو صرف خاتون کا ذکر تھا، یہاں مرد عورت دونوں کا ذکر ہے۔ ایک تفسیر یہ، ظاہر بات ہے اس کی سزا سورہ نور میں اللہ نے مقرر فرما دی، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ 2 مرد آپس میں گناہ کا ارتکاب کرے، غیر فطری عمل کرے تو اس کا ذکر ہے۔ فرمایا واللذان یأتیانها منکم فآذوہما، اور وہ 2 مرد جو کرتے ہیں آپس میں بے حیائی تم میں سے، پس ان کو تکلیف دو۔ اس کی کوئی باقاعدہ قرآن کریم میں حد مقرر نہیں ہے، قاضی ہے یا حاکم وقت ہے، موقع مناسبت کے اعتبار سے ایسی سزا مقرر کر دے جس سے معاشرے کو عبرت مل جائے۔ فَإِن تَابَا، پس اگر وہ دونوں توبہ کر لے، وَأَصْلَحَا، اور اپنی حالت ٹھیک کر لے، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پس ان دونوں سے اعراض کر لو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ انما، پختہ بات ہے، التوبۃ، توبہ، علی اللہ، اللہ تعالی کے ذمے ان لوگوں کا ہے، الذین یعملون السوء، جو کرتے ہیں برے کام، بجہالت، نادانی میں، جہالت میں، نادانی میں برے کام کر لیے، ثم یتوبون من قریب، اور پھر توبہ کرتے ہیں قریب سے، فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پس وہ لوگ ہیں ان کی توبہ اللہ قبول فرمائیں گے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالی جاننے والا، حکمت والا۔ جہالت میں کرے یا جان کر کرے گناہ کا ارتکاب، انسان ہے، گناہ دنیا میں کسی بھی طریقے سے گناہ ہو جائے، احساس ہو گیا، توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما دیتے ہیں، اللہ توبہ قبول کر دیتے ہیں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور نہیں ہے توبہ ان لوگوں کے لیے جو کرتے ہیں برے کام، وہ لوگ جو برائیاں کرتے، گناہ کا ارتکاب کرتے، کسی بھی قسم کا گناہ ہے، فرمایا نہیں ہے توبہ ان لوگوں کے لیے، الذین یعملون السیئات، جو کرتے ہیں برے کام،
حتیٰ اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ جب حاضر ہو جائے ان میں کسی کو موت کا وقت قریب آ گیا، قال انی تبت الآن، کہے کہ بے شک میں اب توبہ کرتا ہوں، وللذین یموتون وهم کفار، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قابل قبول ہے جو مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں۔ دیکھیں توبہ کب تک قابل قبول ہے؟ ہوش و حواس میں زندگی میں جب بھی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ سچے دل سے توبہ کر لے زندگی میں، ایک آدمی زندگی بھر گناہ کرتا رہا، اسے احساس ہو گیا اور اس نے اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن توبہ کب قابل قبول نہیں ہے؟ جب نزع کی حالت شروع ہو جاتی ہے، حالت نظم ہے، نزع کی حالت میں یعنی ایک آدمی کو جس کو کہتے ہیں نا جان کنی شروع ہو گئی، اس کو کہتے ہیں غرغرے کی حالت، یعنی بالکل اس حالت میں دنیا سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اگر ایسے حالات میں اس سے پہلے جب تک انسان ہوش و حواس میں توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اسی طریقے سے جو کفر کی حالت میں دنیا سے گیا، اب تو جانے کا اب تو توبے کا فائدہ ہی نہیں نا، مرنے کے بعد تو سب توبے کریں گے، میدان محشر میں تو سب توبے کریں گے کہ غلطی ہو گئی اللہ ایک اور موقع دے دے، پھر آئندہ نہیں کریں گے۔ لیکن زندگی میں جب تک انسان ہوش و حواس میں ہے کتنے بھی گناہ ہو جائے، اور انسان کا سب سے بڑا ہتھیار اور جو اللہ کو بہت پسند ہے وہ ہے توبہ اور استغفار۔ اللہ سے معافی مانگتا رہے، ویسے بھی اللہ سے، کیونکہ دیکھو غیر شعوری طور پر کبھی ہمارا دل نہیں ہوتا، ہمارا ارادہ نہیں ہوتا، ہماری سوچ نہیں ہوتی، لیکن گناہ ہو رہے ہوتے ہیں ماحول میں، غیبتیں ہو رہی ہوتی ہیں، غیبت سن رہے ہوتے ہیں، غیبت کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو اتنا عام ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہو جاتا ہے انسان سے، زبان سے گالم گلوچ، پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے، ماحول میں جا کے انسان کی سوچ بھی تبدیل ہو جاتی ہے، کبھی انسان کا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن ایسے ماحول میں چلا گیا، بیٹھ گیا ان کے ساتھ، وہ نافرمانوں کے ماحول میں بیٹھنے سے تو انسان کبھی انسان لحاظ مروت میں خاموش ہوتے ہیں۔ تو توبہ اور استغفار اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، یہ تو مسلمان کو سب سے زیادہ کرنا چاہیے۔ فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، کہ قیامت کے دن اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جب اس کا نامہ عمل کھولا جائے تو سب سے زیادہ اس میں استغفار و کثرت سے۔ اس لیے استغفار کے الفاظ بہتر سیکھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اور اس کی دو حالت، ایک تو زبان سے ہم استغفار کر رہے ہوتے ہیں، جیسے زبان سے ذکر کرتے ہیں نا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اسی طریقے سے ایک دل میں کر رہے ہوتے ہیں، دل میں تصور، اسی طرح استغفار دل سے کریں، یعنی دل میں ندامت، استغفار دل سے ندامت۔ استغفار کس کو کہتے ہیں؟ التوبۃ الندم، یعنی دل پشیمان ہو۔ کوئی بھی انسان ہے، ہر انسان اپنے آپ کو اپنے ماحول کو بہتر جانتا ہے، میری زندگی کیسی ہے مجھے پتہ ہے، آپ عورت بھی اپنی زندگی کو جانتے، تو استغفار کا سر یہ تو مسلمان کا سب سے بڑا یعنی ورد ہونا چاہیے، چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کا مطلب بھی استغفر اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ مجھے معاف فرما دے، میں معافی مانگتا ہوں، استغفر اللہ، اور اس میں یہ تصور کر لے کہ مجھ سے جو گناہ ہو رہے ہیں شعوری طور پر غیر شعوری طور پر، کبھی پتہ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، تو یہ چیزیں تو توبہ اس وقت تک قابل قبول ہے جب تک انسان ہوش و حواس میں ہو۔ فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور نہیں ہے توبہ ان لوگوں کے لیے جو کرتے ہیں برے کام، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ جب موت ان کو حاضر ہو جائے، قال کہے انی تبت الآن، بے شک میں اب توبہ کرتا ہوں، وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قابل و قبول ہے جو مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں، اولئک وہ لوگ ہیں اعتدنا لهم عذابا علیما، ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے دردناک عذاب، سخت عذاب۔